السلام علیکم۔ اگر آج تمہارا دل ہل نہ جائے تو سمجھو یہ باتیں تمہارے لیے نہیں تھیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھے نہ کانوں نے سنے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ سچ بتا دیے۔ آئیے یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہیں۔ سجدے ایک ایسے لمحے میں جب جہنم کے دروازے خود بخود کھل جائیں۔ انصار کے لیے حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی استقبال۔ رات کی تنہائی، ایک دعا جو آسمانوں کو لرزا دے۔ وہ دن جب ہر انسان اللہ کے سامنے اکیلا بغیر کسی پردے کے کھڑا ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت محل نہیں بلکہ رب کا دیدار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلاح کر کے کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری سفارش کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہماری سفارش اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے۔ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کھا لینے کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی، اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے انہوں نے کی تھی، اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ بیان کیا کہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور وہ ان تین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیانی کی تھی، اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ غلطی یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت یعنی عرش معلیٰ پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر سفارش کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا۔ پھر فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر سفارش کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ میں بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا، یعنی کفار و مشرکین۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، قبیل ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا۔ فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری۔
انس बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुला भेजा और उन्हें एक डेरे में जमा किया और उनसे कहा कि सब्र करो यहाँ तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से आकर मिलो, मैं हौज़ पर हूँगा। सही बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तहज्जुद की नमाज में ये दुआ करते थे, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम्द तेरे ही लिए है, तू आसमानों ज़मीन का थामने वाला है और इन सब का जो इनमें है, और तेरे ही लिए हम्द है, तू आसमानों ज़मीन का नूर है और इन सब का जो इनमें है, तू सच्चा है, तेरा कौल सच्चा, तेरा वादा सच्चा, तेरी मुलाकात सच्ची है, जन्नत सच है, दोज़ख सच है, क़यामत सच है। ए अल्लाह, मैं तेरे सामने झुका, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया, तेरे पास अपने झगड़े ले गया और तेरी ही मदद से मुकाबला किया, बस तू मुझे मुआफ़ कर दे, मेरे वो गुनाह भी जो मैंने पहले कर चुका हूँ और वो भी जो बाद में करूँगा, और वो भी जो मैंने पोशीदा तौर पर किए और वो भी जो ज़ाहिर तौर पर किया, और वो भी जिनमें तू मुझसे ज़्यादा जानता है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। अल्लाह हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि कैस बिन साद और अबू ज़ुबैर ने ताऊस के हवाला से क़याम बयान किया और मुजाहिद ने क़य्यूम कहा, यानी हर चीज़ की निगरानी करने वाला, और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने क़याम पढ़ा, और दोनों ही मदह के लिए हैं। सही बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान ना होगा और ना कोई हिजाब होगा जो उसे छुपाए रखे। सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नतें ऐसी होंगी जो खुद और उसमें सारा सामान चांदी का होगा, और दो जन्नतें ऐसी होंगी जो खुद और उसका सारा सामान सोने का होगा, और जन्नत आदन में कौम और अल्लाह के दीदार के दरमियान सिर्फ चादर किब्रियाई रुकावट होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुंह पर पड़ी होगी। सही बुखारी। ये सब ख्वाब नहीं, हकीकत है। सवाल ये नहीं कि जन्नत कैसी होगी, सवाल ये है क्या हम वहां होंगे। आज फैसला कर लो ताकि कल फैसला तुम्हारे हक में हो। अगर आप भी इस सफ़र में अपने इरादे मजबूत करते हैं तो कमेंट में माशाअल्लाह लिखें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी संवरे। मज़ीद बाबरकत इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल हों हमारे इल्मी सफ़र में।